السلام علیکم۔ انجینئر انٹرویو کے بارے میں آپ کو کچھ ٹپس اور باتیں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح انٹرویو کے لیے ریڈی ہونا ہے اور آپ کو کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے ایک اچھی سی سی وی اپنی تیار کریں۔ تو سی وی میں آپ کا جو ہے سب سے اوپر آپ کا جو سکل ہے وہ ہونے چاہیے۔ نیچے آپ جو مرضی چیزیں لکھ دیں، اپنے ایکسپیرینس لکھ دیں۔ اگر آپ پریشر ہے تو آپ پریشر جو آپ کے کوالیفیکیشن ہے وہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، لیکن اوپر آپ نے اپنے سکل لکھنے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ جو آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں تو آپ کو الیکٹریکل کی چیزوں کے بارے میں معلومات کرنی ہے، انٹرنیٹ سے، گوگل سے، یوٹیوب سے۔ اگر آپ میکینیکل ہے تو میکینیکل کی چیزوں کے بارے میں آپ نے پورا چیک کرنا ہے، جیسے الیکٹریکل میں ٹرانسفارمر ہو گئے، پینل ہو گئے، آر ایم یو، رنگ مین یونٹس، 11 kV سوئچ گیئر اور کیبل ٹرے، ٹرنچز، اس طرح ڈسٹریبیوشن بورڈ، ایم ڈی بی، ساکٹ، لائٹس، سوئچ ساکٹ اور واٹر ہیٹر۔ اس طرح ہر چیز کے بارے میں آپ نے سرچ کرنا ہے، اپنے لیے ایک چھوٹے سے نوٹس بنانے ہیں اگر آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں۔ اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو آپ نے میکینیکل کے بارے میں چیزوں کے بارے میں پتہ کرنا ہے، گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ۔ آپ نے واٹر پمپس کے بارے میں معلومات کرنے ہیں، آپ نے پائپس چیک کرنے ہیں، کون سے قسم کے پائپ ہوتے ہیں۔ آپ نے چلر دیکھنا ہے، ایچ یو دیکھنا ہے، ایف سی یو دیکھنا ہے۔ آپ نے واٹر ٹینک کے بارے میں معلومات کرنی ہے، واٹر ٹینک کتنے قسم کے ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، ابو دا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ میکینیکل میں فائر فائٹنگ سائٹ پر ہے تو فائر فائٹنگ کے سارے چیزیں دیکھنی ہے۔ اب ایچ وی اے سی میں ہے تو آپ نے اے سی کے سسٹم پورے دیکھنے ہیں۔ یہ تیسرا ہو گیا نالج اباؤٹ یور ورک۔ آپ کو کے کام کے بارے میں، آپ پریشر ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ چوتھا نمبر ہے وہ ہے ہینڈ رائٹنگ۔ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کو آپ کی سیلری کا رینج بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کتنی سیلری آپ سے انٹرویو میں پوچھ سکتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ اور کتنا ٹائم، وہ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کتنا ٹائم کام کرو گے، تو آپ اس وقت بتا سکتے ہو کہ ایک ویزا اگر 2 سال کا ہے تو 2 سال، 3 سال کا ہے تو 3 سال کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہے سیکھنی چاہیے۔ یہ پہلا نمبر ہو گیا آٹو کیڈ، آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایکسل، مائکروسافٹ ایکسل جو ہوتا ہے، ورڈ آنا چاہیے۔ ایک اور سافٹ ویئر ہے پلین سوفٹ، وہ آپ کو آنا چاہیے اسٹیمیشن کے لیے۔ لوڈ شیڈول کس طرح بنتے ہیں ایکسل میں، وہ آپ کو سیکھنے چاہیے کہ کس طرح بنتے ہیں۔ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ آؤٹ لک جو ہے اس میں کیسے ای میل کرتے ہیں یا اس میں ای میل کیسے ریسیو کرتے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے۔ جی میل آپ کا آنا چاہیے، جی میل سے ای میل کس طرح کرتے ہیں۔ ایک فائل، لارج فائل انجینئر جو ہے کس طرح سینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ڈرائنگ ہے، وہ آپ نے کسی اور کو بھیجنے ہیں، وہ کس طرح سینڈ کرتے ہیں۔ آن لائن وی ٹرانسفر، اس طرح کے بہت سے ویب سائٹ ہے، آپ اس سے لارج فائل جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو گئی، آپ کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، اس پہ آپ پریکٹس کر لیں۔ باقی جو ہے اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہے، وہ الیکٹریکل میں کی ہے یا سول میں یا میکینیکل میں کی ہے، تو اس کے پھر آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ بس انجینئر ہوں گے۔ آپ انجینئر کے بھی میں نے 3 جو ہے برانچز بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے الیکٹریکل انجینئر کیا ہوا ہے تو آپ 3 جگہ پہ جا سکتے ہو۔ ایک کمپنی میں جو چیزیں ہوتی ہے 3، کنسٹرکشن سائٹ۔ آپ جو ہے اتھارٹی اپروول کے انجینئر بھی بن سکتے ہو، آپ اسٹیمیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی جا سکتے ہو۔ آپ نے انجینئرنگ کی ہے الیکٹریکل کی، لیکن آپ یہ 3 جگہ پہ جا سکتے ہو۔ آپ سائٹ انجینئر بھی بن سکتے ہو۔ اب جو آپ الیکٹریکل انجینئر ہے، اتھارٹی اپروول کا جو انجینئر ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ آپ کا کام یہ ہوگا کہ یہاں پہ دبئی، یو اے ای میں جو الیکٹریسٹی کا محکمہ ہے، جیسا پیوا ہو گیا، دیوا ہو گیا، سیوا، یہ الیکٹریکل کے محکمہ ہے، ادھر الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کا اتھارٹی ہے۔ تو اس سے آپ نے جو آپ کا پروجیکٹ ہوگا اس کے اپروول لینی ہوتی ہے ڈرائنگوں کی۔ تو یہ آپ کا کام ہوگا، آپ ڈرائنگ بناؤ گے اپنے ڈرافٹس مین وغیرہ سے، اور اس کو پھر اپروو کرو گے، جو آپ کا پیوا ہوگا یا دیوا، سیوا، اس سے اپروو کرنی ہے۔
اگر آپ سول کے انجینئر ہیں تو آپ نے سول کے جو ڈرائنگ ہوگے وہ بلدیہ جیسے میونسپلٹی ہوتی ہے اس سے اپروو کرنے ہیں، اس کا ایریا پورا اس کی NOC لینی ہوتی ہے۔ اگر آپ میکینیکل کے انجینئر ہیں تو آپ نے واٹر کے اپروول لینی ہے، واٹر کے جو PO ہے اس سے آپ نے اپروول لینی ہے اپنے ڈرائنگوں کی۔ جب وہ اپروو ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے سائٹ پہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اگر انجینئر فائر فائٹنگ کے تو آپ نے سول ڈیفینس جو فائر اینڈ سیفٹی کا اتھارٹی ہے اس سے اپروول لینی ہے اپنے ڈرائنگوں کی، اس سے اپروو ہو جائے تو اس کے بعد آپ سائٹ پر کام کر سکتے ہو۔ جو دوسرا نمبر تھا الیکٹریکل انجینئر کو میں نے 3 حصوں میں کیا تھا، پہلے کا تو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ہے اسٹیمیشن ڈپارٹمنٹ۔ اسٹیمیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس ٹینڈر آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈرائنگوں کو اسٹیمیشن نکالنی ہے۔ الیکٹریکل کا ہے تو الیکٹریکل کی، میکینیکل کا ہے تو میکینیکل، فائر کا ہے تو فائر کے پورے چیزیں نکالنی ہے ڈرائنگوں سے، اس کی BOQ بنانی ہے اور اس میں اپنے پرائس وغیرہ ڈالنی ہے اور پھر کلائنٹ کو سبمٹ کرنی ہے، یہ اسٹیمیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مٹیریل جو سائٹ کے لیے آئے گی آپ نے اس کو بھی فالو اپ کرنا ہے کہ کتنا مٹیریل اس سائٹ کے لیے چاہیے۔ اگر سائٹ پہ کام ہے تو آپ نے وہ مٹیریل بھی فالو اپ کرنا ہے، سائٹ انجینئر کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کو کون کون سا مٹیریل چاہیے سپلائر سے وہ منگوانا ہے اور اس کو بھجوانا ہے سائٹ پہ۔ یہ ہو گیا اسٹیمیشن انجینئر۔ تیسرا جو ہے وہ ہے سائٹ انجینئر۔ سائٹ انجینئر کا کام ہے سائٹ کو دیکھنا، پورا اپنے جو اس کا ٹیم ہے اس کو ہینڈل کرنا، جو اس کے پاس سپروائزر فورمین ہے، اور سائٹ پہ کام کرنا۔ اگر الیکٹریکل کا ہے تو الیکٹریکل کے چیزیں لگانی ہے، کنڈیوٹ کرنے ہیں سب سے پہلے، پھر وائرنگ کرنی ہے، وائرنگ کیبل ٹرے کی کام کرنا ہے، ساکٹ لائٹ ہر چیز یہ کرنا ہے، اس سائٹ انجینئر کا کام ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا انسپیکشن کرنا ہے، اور پھر انسپیکشن کلائنٹ یا کنسلٹنٹ سے اپروو کر کے وہ آگے جانا ہے، اس کو فنش کر کے آگے جانا ہے۔ یہ ہوتا ہے سائٹ انجینئر کا کام۔ تو یہ تینوں آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے۔ یہ اگر آپ میکینیکل ہے تو میکینیکل کے لیے بھی سیم یہی چیز ہے، اگر آپ فائر فائٹنگ انجینئر ہے تو فائر فائٹنگ کے لیے بھی یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہر کمپنی میں 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ویڈیو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔